بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طاہر تھانوی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے پاکستان کی مشہور و معروف ہستی اور جانی پہچانی شخصیت، مذہبی شعبے سے بھی وابستگی ہے ان کی اور تھانوی سلسلے سے بھی نسبت رکھتے ہیں، اور حال ہی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کا ایک پلیٹ فارم بھی قائم کیا ہے جس میں ان کی کاوشیں لائق تحسین ہے۔ حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا تھانوی صاحب آج ہمارے پروگرام میں آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جواب دریافت کریں گے اور مولانا صاحب ان کے جو ہے لائق تحسین جواب دیں گے۔ تو آئیے آج ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے حال ہی میں جو مختلف مکاتب فکر کے علماء کا جو ایک پلیٹ فارم قائم کیا ہے، تو یہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے اور وقت کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ مسلمانوں یہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے مختلف مکاتب فکر کا؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ آج مسلمان جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، اور یہ تقسیم قوم اور وطن، رنگ و نسب، مذہبی گروہ بندی اور مسالک کی بنیاد کے اوپر ہے، اور یہ تقسیم اب اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہے تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں، اور کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ جو مسلمانوں کو یکجا کر سکے اور مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم کے اوپر جو اتحاد کا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر لا سکے۔ لہذا جب تک آپ اپنے رہنماؤں کو اور جو آپ کے لیڈران ہیں ان کو جب تک آپ ایک جگہ اکٹھا نہیں کریں گے تو قوم کا مزاج بھی یہ ہے کہ قوم بھی اس وقت تک ایک نہیں ہوگی۔ لہذا مزاج کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اس وقت کی ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ جو ہمارے رہنما ہے، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے مذہبی لیڈران ہیں، وہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تو قوم جو ہے پھر وہ خود بخود پلیٹ فارم پہ آ جائے گی۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی سوچ ہے طاہر صاحب، بہت مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی اور ان کی سوچ بہت اچھی ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوشوں کو جو ہے قبول فرمائے اور آگے بھی آپ ایسے کام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے۔ تو اب ہم جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہماری ایک بہن نے لاہور سے سوال کیا ہے، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا یوم آزادی 27ویں شب کو منایا جا سکتا ہے؟ جی یوم آزادی 27ویں شب کو منانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے جی، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ اس وقت جس وقت یہ پاکستان آزاد ہوا ہے تو جو پاکستان کا اناؤنسمنٹ ہے وہ 27ویں شب کو ہوا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اس کے بعد پاکستان جب وجود میں آ گیا تو آہستہ آہستہ وہ سرکردہ مذہبی رہنما جو پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے اور جو قائد اعظم کے شانہ بشانہ تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور جو ہمارے سیاسی رہنما تھے وہ آگے چلے گئے۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے جو سیاسی رہنما آگے آئے ان کی سوچ اس قدر مذہبی نہیں تھی جس قدر کہ ہمارے مذہبی اکابرین نے اس پاکستان کے لیے ایک سوچ رکھی تھی اور قائم کی تھی۔ تو اب یہاں سلسلہ کیا ہوا کہ جب پاکستان کا جشن منایا جاتا ہے، یوم آزادی منایا جاتا ہے، تو اس کے اندر فنکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ناچ گانا اور مادر پدر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو حقیقی معنی میں جشن آزادی کے طور پر منائیں اور 27ویں شب کو آپ مقرر کر لیں اپنی آزادی کے جشن کے لیے، تو پھر آپ کو اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 27ویں شب کے اندر
سربسجود ہوں جی ہاں، اور بالکل اللہ بالکل۔ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بالکل اور بالکل۔ اس نعمت کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا آپ شکر ہم قدر ادا کریں۔ کریں۔ جی لیکن جی اگر آپ وہی سلسلہ رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح جشن منانا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے پھر بہتر یہ ہے کہ جی 27ویں شب کو آپ منائیں، آپ 14 اگست ہی کو 14 اگست یہ منا لیں، جیسے یہ کہ منا لیں علامہ تو صاحب بہتر نے ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر ہم 27ویں شب کے حوالے سے منائیں گے پاکستان کا یوم آزادی، تو وہ ہم بہت اچھا رہے گا، اور اگر آپ کو اسی طرح سے جس طرح ڈانس اور یہ اور منانا ہے تو پھر آپ اسی طرح مناتے رہیں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا۔ اچھا، یہ کراچی سے ہماری ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا اسکول کالج میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم کے کھیل کود میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا کلچر کیا ہے، جی اور ہمیں ہمارے دین اسلام نے ہمیں کس حد تک جو ہے وہ پابند کیا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر مخلوط تعلیم بھی ہے، ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیم بھی ہے، جی لیکن ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں کس قدر آزادی دیتا ہے۔ جی جی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق حقیقی ہے جی اور اسے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہماری فطرت سے واقف ہے۔ جی تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی مخالف جنس کی طرف جو ہے وہ کشش رکھتا زیادہ ہے۔ جاتا ہے۔ جی جی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، جی کہ جی تم جی جو ہے جی زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ جی بالکل بالکل صحیح یہ فرمایا۔ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، جی۔ بلکہ کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور زنا کیا ہے؟ صرف زنا یہی نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط، بلکہ زنا یہ ہے کہ اگر آنکھوں سے آپ آنکھوں کا زنا۔ جی غلط نیت کے ساتھ اگر کسی جی جی نامحرم کو دیکھتے ہیں جی ہاں اور آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جی بالکل اگر صحیح فرما آپ رہے پاؤں سے غلط غلط طرف جا رہے سمت کے ہیں۔ جی اوپر جی آپ قدم رکھ کر چلتے ہیں اور جی غلط جگہ کے اوپر آپ جاتے ہیں تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ جی جی بالکل اسی صحیح فرما طریقے رہے سے اگر آپ کانوں سے جو ہے وہ غلط چیز سنتے ہیں تو تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ جی بالکل تو صحیح اس فرما لیے آپ کو اس کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا کہ لڑکا اور لڑکی جب آپس میں قریب آئیں بیٹھیں گے جی جی تو پھر وہ اس حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے نہیں جو رکھ سکیں گے۔ جی دین جی اسلام نے جی ہمیں بالکل بالکل بتائی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کی کہ جب لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان کا اختلاط اس طرح نہ ہو جس طرح وہ پہلے قریب رہتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ ایک حد قائم رکھے اور اس قدر جی اس حد تک نہ جائیں کہ جو ان کے لیے جو ہے گناہ کا راستہ ہو۔ جی مولانا صاحب نے بہت اچھا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیا ہے۔ اب کراچی سے ہی ایک اور ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا خاتون اساتذہ سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی یہ سوال بھی گزشتہ سوال کی طرح جی 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 مناسبت جو رکھتا ہے اسی ایک سے دوسرے مناسبت سے، رکھتا ہے۔ جی اور اس میں یہی ہے کہ مخلوط تعلیم اگر حاصل کرے، جی اب اگر کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں اگر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ لڑکیوں کے الگ کالج ہوں، جی جی لڑکوں کا الگ کالج ہو، جی ہاں تو وہ ایک کالج کے اندر تعلیم تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ قرآن اور سنت کی حدود کو جو ہے وہ قائم رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں اس کو قائم رکھے، تو پھر وہ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی جیسے کہ مولانا صاحب آج کل تو ہم نے دیکھا ہے پرائیویٹ اسکولس میں کو ایجوکیشن اور یہ سبھی کچھ چل رہا ہے، تو آپ نے بہت اچھا اس کا ہمیں جواب دیا ہے اور ہماری بہن نے یقیناً اس کا جواب سن لیا ہوگا۔ اور کراچی سے ہماری ایک اور بہن نے سوال کیا ہے کہ عورت سر کا مسح کیسے کر سکتی ہے؟ عورت سر کا مسح، عورت سر کا مسح کس طرح کرے گی؟ جی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جو بناوٹ رکھی ہے، جی تو عورت کی بناوٹ الگ ہے، مرد کی بناوٹ الگ ہے۔ اسی طرح مردوں کے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور خواتین کے ظاہر ہے کہ لمبے بال ہوتے ہیں، جی اس میں دشواری تو ہے،
لیکن اسلام آپ کو تنگی نہیں دیتا، جی جی، آپ دین کو و مذہب تو بہت مشکلات کے اندر نہیں ڈالتا، بلکہ جی اس جی، کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اور ایک مرتبہ اپنے ماتھے کے کنارے سے جی اور جی سر تک جو ہے جی وہ لے جائیں ہاتھوں کو، اور دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ پھیر لے تو مسح ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، قرآن صاحب نے اس کا بھی بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اور ایک اسلام آباد سے ہماری بہن کا سوال ہے کہ پردہ کیا صرف برقعے سے ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، جی جی اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو لڑکی برقع نہیں پہنتی تو وہ پردہ ہی نہیں پردہ نہیں کرتی۔ کرتی، جی جی حالانکہ اگر آپ پاکستان کے شمالی علاقوں میں جائیں، جی اگر آپ پاکستان کے اور دوسرے علاقوں میں جائیں جی جی، تو وہاں خواتین جو ہے ایک بڑی لمبی سی چادر اوڑھتی ہیں اور وہ ان کے پورے حجاب کو مکمل کرتی ہے، کور کر لیتی ہے، اس جی کی جی، تکمیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پردے کا حکم دیا ہے جی اس کے اندر ستر ڈھکنے کا حکم دیا ہے، جی جی یعنی وہ انسانی جسم کے اعضاء کے جن کا ڈھکے رہنا وہ ضروری ہے۔ جی تو اس میں مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے جسم کے ناف سے لے کے اور جی جو جی، پاؤں پاؤں تک کے ہے ٹخنے تک، جی اس کو ڈھکے، اور عورت کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کھولنے کی اجازت ہے، اور سورہ نساء میں اس کا جی ہاں، ذکر جی ہے، ہاں، سورہ نساء میں جی الا ہاں ما پورا ذکر ہے، جی الا ما ظہر منہا، جی جی یعنی آپ اپنے پورے جسم میں سے جو چیزیں کھول سکتے ہیں وہ آپ دونوں ہاتھ۔ دونوں ہاتھ، جی ظاہر ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ کسی اجتماعی فیملی کے اندر جی رہتی ہے، ہاں، جی ہاں، وہ ایسے گھر کام میں کرے رہتی گی، ہے وہ جہاں ہاتھ تو چاہیے کھلے ہوئے جس کو، اجتماعی جی جی سسٹم ہے، جی ہاں بالکل، تو وہ کھانا کیسے پکائے کھانا گی؟ کیسے بنائے گی، جی اگر بالکل اس صحیح، نے جانا ہے اور وہ کہیں پہ جاب کرتی ہے یا اسکول میں پڑھاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے پاؤں بھی کھلے ہوں گے، جی اور پھر جو چیز آپ کو کھلی رکھنے کی اجازت دی وہ ہے چہرہ۔ جی 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 یہ چہرہ جو ہے وہ آپ کھلا رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارا بدن جو ہے وہ چھپانا چاہیے، چھپانا اور چاہیے، وہ جی عورت کا ستر ہے اور جی وہ پردے کے حکم میں داخل ہے۔ اب جی یہ جو ستر ہے، جی جو آپ کو جسم کا وہ حصہ جو چھپانا ہے وہ برقعے سے بھی چھپ سکتا ہے، جی ہاں، وہ اسکارف سے بھی چھپ اسکارف سے سکتا بھی، ہے، بڑی اور شال وہ لے لیں، جی آپ کے دوپٹے سے اور بڑی چادر سے بھی چھپ سکتا جی ہے۔ جی جی تو لہذا اس کے اندر اسلام نے کوئی مخصوص لباس متعین نہیں کیا ہے کہ آپ برقع ہی پہنیں یا جی آپ جی اسکارف پہنیں یا جی آپ جو ہے وہ چادر اوڑھیں، جی، بلکہ اس میں آپ جس چیز سے بھی اپنے جسم کو چھپا سکتے ہیں کوئی اس سے بڑی چھپا چادر سکتے یا ہیں۔ دوپٹہ جس جی چیز سے بھی آپ چھپا سکتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اہل کتاب سے کیا نکاح جائز ہے؟ جی، اصل میں یہ سوال عام طور پر اس وقت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جب یہاں سے ہمارے پاکستانی بھائی یا دوسرے مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، جی پھر وہاں پر جاب کرتے ہیں، تو اس وقت اب وہاں پر چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے اور گیدرنگ ایسی ہوتی ہے جی ہاں، کہ جو آپ کے کلاس فیلو ہیں ان کلاس سے بھی فیلو ہیں، تعلقات ہیں، جو جی آپ جی کے آفس کے جی جی، لوگ ہیں ان سے بھی بیٹھنا پڑتا ہے ان کے تعلقات ہیں، ساتھ، جی جی تو اس کے بعد پھر اگر کوئی ایسا ذہن بنتا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں جی کہ ہاں، اب ہم نکاح کر ایک لیتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں جی اور آپس کے اندر جو ہے ایک خاندانی نظام کے تحت اپنے تعلقات کو لانا چاہتے ہیں، تو جی پھر نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جی اہل کتاب سے یقیناً نکاح جائز ہے، جی لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل کتاب جو ہے دراصل اب اپنی کتاب کے اوپر قائم نہیں ہے، جی جی جی، بالکل بالکل یعنی صحیح فرما رہے ہیں وہ آپ، جو جی جی، ان کی کتاب کے اندر اوپر، جی جی مذہبی گائیڈ لائن دی گئی، جی جو مذہبی احکامات دیے گئے، اب جی، وہ خود بھی اس کے اوپر نہیں چلتے، جی ہاں، تو لہذا اس حد تک تو آپ کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ نکاح کر لیں اور ان کو اہل کتاب کے اندر آپ شمار کر لیں،
لیکن عملاً وہ اہل کتاب کے اندر شمار نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی اس سے نکاح کر لے گا اہل کتاب سے تو نکاح ہو جائے گا. جی آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ اہل کتاب سے کس طرح نکاح جائز ہے اور کر لے گا، بہت تفصیل سے مولانا صاحب نے بتایا. اچھا مولانا صاحب، یہ ہمارے پاس اسلام آباد سے ایک سوال ہے کہ کسی کا کریک سافٹ ویئر وائی فائی استعمال اگر ہم کریں تو بغیر اجازت تو گناہ ہے کیا؟ یہ آج کل بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ایک زمانے میں کوئی اگر چوری کرتا تھا تو جی کوئی بہت بڑا ڈاکہ مارتا تھا، بینک لوٹتا تھا. جی ہاں. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی پستی کی اس گراوٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں بالکل کہ آج ہم چھوٹا سا پین چوری کرنے میں بھی آج محسوس نہیں کرتے. جی بالکل. اگر کسی کے 5 روپے کا سکہ گر جائے جی تو وہ اٹھانے سے ہم دریغ نہیں کرتے. بالکل. یہ ہماری قومی پستی ہے. جی آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، اور جب کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا توڑ بھی اس کے ساتھ آتا ہے. جی بالکل بالکل. یعنی ٹیکنالوجی لانے والے جتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کا توڑ کرنے والے اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس نالج کی وجہ سے، اس علم اور معلومات کی وجہ سے ہم کسی کا وائی فائی جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے معلوم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا وائی فائی جو ہے وہ کنیکٹ کر کے اور اپنا موبائل چلاتے ہیں اور اپنا انٹرنیٹ چلاتے ہیں. جی پاسورڈ پوچھ کے اور پھر اس کو ہم یہ بھی چوری ہے. یہ چوری ہے. یہ بھی چوری ہے. مولانا صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ یہ بھی چوری. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم اور میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو چوری تو چوری ہے، وہ چاہے 1 پیسے کی ہو یا 1000 کی ہو. جی یہ بھی ایک، جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ بھی چوری ہی ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، ایک ہمارے پاس ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا بیوی سے مہر واپس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مہر ہے کیا چیز. جی میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا سعودی قونصلیٹ کے اندر، تو وہاں پہ جو وہاں کے کونسلر تھے جی انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب آپ مہر کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہیں ریکوائرمنٹ وہ پوچھیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں مہر کتنا ہوگا اور آیا وہ معجل ہوگا یا موجل ہوگا. جی تو انہوں نے یہ کہا، وہ عربی تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ معجل کیا ہے. معجل لکھ رہا ہے عجلت سے، اور عجلت کے معنی ہے فوری ادائیگی، جلدی ادا کرنا. جی اور موجل جو ہے یہ لکھ رہا ہے، اس کے معنی ہے تاخیر سے، تاخیر. اجل کے معنی آتے تاخیر، اسی سے یہ معجل لکھ رہا ہے. معجل. جی تو ایک ہے فوری ادائیگی اور ایک ہے تاخیر سے ادائیگی. جی افضل یہ ہے کہ آپ جب نکاح ہو جائے تو اس کے بعد پہلی فرصت کے اندر آپ مہر کی ادائیگی کر دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا بدو، اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ امیر المومنین مازن نکاح. جی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سرور شہر. اچھا شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور سرور کے معنی آتے ہیں خوشی کے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا صرف 1 مہینے کی خوشی ہے. نکاح ہو گیا، اب دعوتیں ہو رہی ہیں، اب آنا جانا ہو رہا ہے، گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، اور ہنی مون منانے جا رہے ہیں. یہ سب 1-2 مہینے کے اندر ہوتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا لزوم مہر. پھر یہ ہے کہ آپ مہر کی ادائیگی کریں. یہ مہر ہے کیا؟ ایک عورت جو آپ کے لیے اجنبی ہے، اور جب آپ 2 بول بولتے ہیں کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اب وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے اور آپ کو آپ کے پاس آپ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے. یہ اس کا حق ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کے لیے ایک ایسی مقرر کر دی جائے کہ جو اس کے شایان شان ہو.
لہذا مہر کی ایک معقول رقم جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے. تو مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہے جلدی، افضل یہی ہے. اب اگر کسی نے مہر ادا کر دیا تو اب اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی وہ جو مہر میں نے تمہیں دیا تھا 50,000 کا وہ مجھے دے دو. جی ہاں، اگر دونوں میاں بیوی باہم اس بات کے اوپر راضی ہوں اور یہ سمجھے کہ کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے یہ میرا شوہر جو ہے اس وقت مجھ سے رقم طلب کر رہا ہے، تو اگر میرے پاس وہ مہر کی رقم رکھی ہوئی ہے اور دونوں میں باہم ہم آہنگی ہے تو وہ عورت اس کو دے سکتی ہے. لیکن یہ سوچ کے کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو دے دیا، یہ تو اس قابل نہیں تھی اور اس کے تو بڑے نخرے ہیں، یہ سوچ کے اگر آپ مہر واپس لیں گے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب. تو آپ کی ہمارے یہاں پہ آمد کا بہت شکریہ، اور مولانا صاحب نے بہت ہمارے سوالوں کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے ہمارے آپ کے مسائل جو ہے ان کے حل دریافت کیے ہیں. اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مولانا صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے جا رہی ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا. بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو. بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی
ڈھلنا